متعلق یاد رکھیں، سب سے پہلے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر واجب نہیں۔ عاقل پر واجب ہے، جو مجنون ہو پاگل ہو اس پر واجب نہیں۔ بالغ پر واجب ہے، چھوٹے بچوں پر واجب نہیں۔ صاحب نصاب پر واجب ہے، وہ صاحب نصاب میں نے گزشتہ جمعے اس کی وضاحت کر دی تھی، اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ مقیم پر واجب ہے، جو مسافر ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ یہ 5 شرائط تھیں قربانی کے وجوب کی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سن لیں، قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے، بکرے کے لیے یا مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ اس کے لیے 1 سال، جو دمبا ہو اس کے لیے 6 منتھ یعنی 6 مہینے بھی قبول ہیں، مگر صحیح صحت مند ہو، جو دیکھنے میں کم از کم سال کا محسوس ہو۔ اور جو گائے ہے، بیل ہے، اسی کے ساتھ بھینس کا بھی حکم ہے، ان کے لیے 2 سال، اونٹ کے لیے 5 سال۔ وہ جو ہمارے دیہات کے لوگ دانتوں کا اپنا شمار رکھتے ہیں، وہ ان عمروں میں وہ چیزیں بھی، وہ علامات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، اگر بکری ہے یا گائے، کیونکہ گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، بکری کے 2 ہوتے ہیں، اگر بکری کا 1 تھن خشک ہے اور گائے کا بھی 1 تھن خشک ہے، گائے کے 3 سلامت ہیں اور بکری کا 1 سلامت ہے، ایسی گائے یا بکری اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر دونوں تھن خشک ہیں یا 2 تھن گائے کے خشک ہیں تو ایسی صورت میں قربانی جائز نہیں۔ اور سینگوں کے حوالے سے یاد رکھ لیں، اگر سینگ پیدائشی طور پر کسی بھی جانور کے، چاہے بکرا ہو یا اس کے علاوہ بیل وغیرہ ہوں، ان کے پیدائشی طور پر سینگ نکلے نہیں تو کوئی حرج نہیں، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں نکلے تھے، اس کے بعد ٹوٹ گئے، ٹوٹنے کے بعد یا جڑ سے بھی نکل گئے، لیکن اس کے بعد زخم بالکل بھر چکا ہے، اب کوئی وہاں پر ہمیں عیب نظر نہیں آتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں اگر زخم نہیں بھرا، زخم نظر آ رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم لوگ قربانی کے جانور خرید کر لاتے ہیں اور جب ذبح کا وقت قریب آتا ہے، کیونکہ کئی جانور اس وقت ہمیں باندھنے میں دشواری پیش آتی ہے، کوئی اگر اس وقت عیب بن جائے وہ عیب معاف ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر لاتے ہوئے یا اس لانے کے بعد جو ٹائم تھا اس دوران اگر کوئی عیب جانور کا نکل آیا، جو آدمی صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اس کے لیے حکم تو یہ ہے کہ وہ نیا جانور خرید کر لائے، کیونکہ عیب دار جانور نہ ہو۔ ہاں جو فقیر ہے، جس نے پہلے بھی بڑی مشکل سے یہ اہتمام کیا ہے، شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے، وہ اسی جانور کی قربانی دے سکتا ہے۔ اور یہ چند چیزیں آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ساتھ ساتھ گوشت کے حوالے بھی استعمال فرما لیں۔ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں دوستوں کے لیے، اور 1 حصہ فقیروں غریب لوگوں کے لیے۔ ہاں اگر آپ گوشت سارا خود بھی رکھنا چاہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حکم دیا تھا کہ گوشت سارے کا سارا تقسیم کر دیں، 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں، ایسی بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جب سال آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب آپ لوگ گوشت کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ہاں کر بھی سکتے ہیں، مگر جو پسندیدہ اور افضل عمل وہ یہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا، 3 حصے کیے جائیں، اور اس انداز سے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی دیا جائے، اپنے رشتہ دار دوستوں تک بھی پہنچایا جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی 1 حصہ رکھا جائے۔ اور ساتھ یہاں پر یہ یاد رکھیں، یہ نہ ہو کہ جو غریبوں کو دینا ہو وہاں تو صرف چھچڑے ہوں، ہڈیاں ہوں، تو ناقص مال تو ادھر جا رہا ہے۔ اپنے لیے بہترین صاف ستھرا گوشت جس میں کوئی ہڈی نہ ہو وہ ہم فریج میں رکھ دیں، جو رشتہ داروں کو دوستوں کو دینا ہے وہاں پر کچھ ہڈیاں اور کچھ گوشت ملا کر دے دیا جائے، نہیں، ایسی صورتحال نہ ہو، کیونکہ یہاں پر ہماری طرف سے اللہ کے ہاں نہ تو خون نہ گوشت، صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ 3 حصوں کو برابر کیا جائے، چھچڑے ہوں، ہڈیاں ہوں یا گوشت ہو، برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ برابری اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ اور ساتھ قربانی کی کھال کے متعلق اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ
جو ذبح کرنے والے کسائی ہوتے ہیں ان کو اجرت کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اجرت کے طور پر آپ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کو الگ طور پر اجرت دینی ہوگی۔ قربانی کی کھال جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہی زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں میں نے جو رمضان میں بیان کیا تھا، فقراء، مساکین، یتیم، غریب لوگوں کا یہ حق ہے یہ ان تک پہنچائی جائے، یا جو فلاحی کام ہوتے ہیں دین کے وہاں تک یہ پہنچا دی جائے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میت کی طرف سے ایک سوال لوگ کرتے ہیں، جی ہم اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اس گوشت کا کیا کریں؟ ہم اس کا سارا صدقہ کر دیں یا اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں؟ تو اس کے لیے بھی آپ نے 3 حصے کرنے ہیں جیسے میں نے بیان کیا۔ ہاں اگر انہوں نے وصیت کی تھی کہ سارا حصہ آپ نے صدقہ کرنا ہے تو پھر آپ ان کی طرف سے اگر قربانی کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔